یہ بتائیں کہ ریاض صاحب اور میں جاوید صاحب کے پاس جاؤں گا کہ آپ کے کیریئر کے اندر بہت مرتبہ آپ نے اہم ترین میٹنگز میں شرکت کی ہوگی جہاں پر اہم ترین فیصلے ہوئے. نہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے سازگار رہے ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ آئیڈیل کمبینیشن تھا, نہ سیاست اتنی زیادہ سٹیبل رہی ہے کہ آپ کہیں کہ وہ آئیڈیل کنڈیشن پہ تھی, اور نہ ہی سول اور ملٹری تعلقات اتنے آئیڈیل رہے ہیں کہ ہم کہیں جی کہ ایوری تھنگ واز پکچر پرفیکٹ. ان حالات میں کیا چیز تھی جس نے ہمیں مدد کی صحیح فیصلے کرنے میں, باوجود اس کے کہ کچھ بھی ظاہراً مکمل طور پر صحیح نہیں تھا؟ واٹ واز دیٹ ون فیکٹر جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ تمام حالات ایک طرف, اس کی وجہ سے فیصلہ ٹھیک ہو گیا؟ طلعت, لیٹس ٹیک 2001. میں تو خیر یہاں نہیں تھا, I was an ambassador in I think China. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2001 میں جو بنیادی فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان had no choice but to participate in this war against terrorism, کیونکہ اس وقت امریکہ ایک مست ہاتھی کی طرح تھا اور غصے میں تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. وہ فیصلہ صحیح تھا کہ بھئی ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ دیکھیے وہ UN ریزولوشنز بھی آپ پہ اپلیکیبل تھے, اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تھے. مگر ہم نے کیا کیا, ہم نے بلینک چیک دیا ہوا, آپ نے کوئی ریڈ لائنز نہیں بنائی کہ جی یہ ہم کر سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے. یہ دس از ویئر یو گاٹ ان ٹو ویری سیریس ٹربل ود امریکہ, کہ آپ نے اپنا ریلیشن شپ ڈیفائن ہی نہیں کیا, رول ہی نہیں ڈیفائن کیا. جاوید صاحب, میں یہ کھوکھر صاحب والا سوال آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. اہم ترین فیصلے جب بھی قوم کو کرنے پڑتے ہیں خارجہ پالیسی کے اوپر, کیا وہ ایک فیکٹر ہے جو تمام حالات کی خرابی کے باوجود آپ کے حق میں جا سکتا ہے, جس سے آپ کو آغاز کرنا چاہیے؟ لیڈرشپ ہے, آپ کی معاشی سٹرینتھ ہے, آپ کی امیجینیشن ہے, آپ کا وزڈم ہے, ذہانت ہے, یونٹی ہے. کیا چیز چاہیے خارجہ پولیس کو درست کرنے کے لیے؟ ہمیں پتا کہ پاکستان جیسے ملک میں حالات مکمل طور پر ٹھیک جلدی نہیں ہوں گے. واٹ از دیٹ ون تھنگ؟ جی ویسے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو گنوائی ہیں وہ سب کی ضرورت ہے, لیکن اگر ان میں سے ایک چیز کو پک اپ کرنا ہے تو وہ لیڈرشپ ہے. آپ کو سب سے زیادہ اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو ملک کو اندرونی طور پہ اور یعنی اندرونی پالیسیز اور خارجہ پالیسی کو ٹھیک خطوط پر چلا سکے. اچھا, اس کی وضاحت کرتے ہیں ذرا, ہم بہت استعمال کرتے ہیں. اچھی قیادت کیا ہے؟ اچھی قیادت وہ ہے جو سب سے پہلے ملک کے جو مفادات ہیں, جو یہاں کے معاشی مفادات ہیں, سیکیورٹی کے جو مفادات ہیں, ان کو مد نظر رکھ کے ایک ایسی پالیسی وضع کرے جس میں اندرونی طور پہ امن امان ہو, اندرونی طور پہ معاشی ترقی ہو, اور بیرونی طور پر ہم ایک ڈگنیفائیڈ نیشن کے طور پہ رہ سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مد نظر اچھی قیادت. اچھا مجھے ذرا ایک چیز کہنے دیں. اس چیز کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی معاشی سیلف ریلائنس یا انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. جب تک آپ اکنامیکلی دوسرے ملکوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, جیسے کہ آج کل آپ امریکہ پہ آپ کی بے انتہا انحصار ہو گیا ہے, تو اس میں آپ انڈیپینڈنٹ ڈگنیفائڈ فارن پالیسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, اور ریاض صاحب کے پاس بھی وہ معاملہ لے کے آتا ہوں. اوکے ریاض صاحب گو ہیڈ, یہ کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے اب آپ یہ انہوں نے صحیح پوائنٹ ہے کہ بھئی ہمیں سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے. اب سیلف ریلائنٹ کیسے ہوں گے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایڈ نہیں لینی, دیٹس PMLN. پیپلز پارٹی جو ہے میرا خیال ہے ان کا تو موڈ نہیں ہے کوئی ایڈ شیڈ کے چینجز کا, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اور ملے تو بہتر ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ نیشنل ڈویژن ہے اس ایشو کے اوپر. ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دس تھنگ؟ اگر آپ نے سیلف ریلائنٹ ہونا ہے تو آپ نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا جی. آپ کہیں سے, جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کشکول توڑنا چاہتے ہیں اور ہم ایڈ نہیں لیں گے, تو بھئی کیسے, اب ہاؤ ول یو دین چینج سچویشن؟ قومی ویژن کیا ہے؟ ہاں قومی ویژن کیا ہے اس کے اوپر؟ یہی چیزیں ہیں نا طلعت جو نیشنل لیڈرشپ نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے ملک میں یہ شزم رہا پولیٹیکل پارٹیز میں, تو میرا مطلب ہے کہ ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. جاوید صاحب گو ہیڈ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی ایک تو پہلے ہم نے ہدف قائم کرنا ہے کہ ہم نے سیلف ریلائنس کی پالیسی اختیار کر لی, اور اس کا نقطہ آغاز ہوگا ہماری لیڈرشپ سے. ہماری لیڈرشپ کو سب سے پہلے اپنا جو سٹائل آف لائف ہے, رہنے سہنے کا ڈھنگ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سینئر بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ اور سے ہماری سول سوسائٹی کی ایلیٹ ہے, سب کو اپنا یعنی طرز زندگی بدلنا پڑے گا. ہمیں آسٹیرٹی اختیار کرنی چاہیے. اور ریاض کھوکھر صاحب چائنا میں رہ چکے ہیں, میں بھی وہاں پہ سرو کر چکا ہوں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چائنا نے سیلف ریلائنس کے پرنسپل پہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیکیورٹی بھی اپنی اسٹرینگتھن کی ہے, اپنا قائم سیف گارڈ کی ہے, معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو ترقی دی ہے, ہم سے آگے نکل گئے ہیں.
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر انہوں نے اس طرح سے انحصار نہیں کیا جس طرح سے ہم نے پچھلے 50-60 سال سے کیا ہوا ہے، اور ہماری جو انحصار ہے، جو ڈپینڈنس ہے، وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا ریاض صاحب، ٹورڈز دی اینڈ یہ لیڈرشپ کو کیا چیز فورس کر سکتی ہے کہ وہ معیار اپنائے سوچ کا، رویے کا، جو پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور جو بین الاقوامی سٹینڈرڈ بھی ہے؟ ہم ایک جگہ پر اکٹھے تھے اور ذکر ہو رہا تھا کہ ورلڈ وار کے اندر بکنگم پیلس کے اندر انہوں نے فوڈ اگانا شروع کر دیا، صرف یہ پیغام دینے کے لیے فوڈ کتنا اگا لیا ہوگا کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے اگر گھر ڈسٹرائے ہوئے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے لیے گرو کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ دیکھیے طلعت، they have to lead by giving an example۔ عوام سے تو اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جی وہ اپنا پیٹ بھی کاٹیں اور اپنے ہاتھ پیر بھی کاٹیں اور ہر قسم کی قربانیاں دیں، مگر یہ جاوید ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیے۔ میرا مطلب اٹ از ریئلی اے میٹر آف شیم۔ آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں، 3-3 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں۔ میرا مطلب ہے، میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ چو اینڈ لائے، آپ کبھی ٹینجن جائیں تو وہاں پر ایک میوزیم ہے جو کہ چو اینڈ لائے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کی ساری انہوں نے چیزیں پریزرو کی ہیں۔ طلعت یو ول بی شاکڈ کہ وہ شخص کس طرح رہتا تھا۔ 3-4 اس کی پتیلیاں تھیں، 5-6 کپس تھے، 2-4 پلیٹیں تھیں، قمیضیں 2-4 ان میں بھی ٹانکے لگے ہوئے، پتلونوں میں ٹانکے لگے ہوئے۔ یہ دیکھیے وہ ایک بڑا ایرسٹوکریٹ آدمی تھا۔ چو اینڈ لائے کے بارے میں آپ میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ یہ ہمارے لوگ کل کو چو اینڈ لائے بن جائیں گے، سب وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ اس معیار کے ہی نہیں لوگ۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے دے ہیو ٹو فرسٹ آف آل کلیئرلی تھنک اباؤٹ دا کنٹری، کلیئرلی ڈیفائن اٹس انٹرسٹ، اس کے بعد انہوں نے ایگزامپل پیش کرنا ہے کہ جناب ہم اپنے محل چھوڑ کے آئے ہیں، ہم اپنے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، اپنی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اور کوئی چیز ہم سرکار سے مفت نہیں لیں گے، مفت کھانا نہیں کھائیں گے، مفت بجلی نہیں لیں گے، ہم خود یہ چیزیں کنٹریبیوٹ۔ پھر دیکھیے آپ کتنا، آپ کی قوم کس طرح کھڑی ہوتی ہے، اور پھر آپ نے قوم کو موبلائز کرنا، اور پھر آپ کے لیے فارن پالیسی آپشنز کتنی ہیں، پھر آپ بالکل، اگر آپ کی انٹرنل سچویشن سٹیبلائز ہوگی تو آپ فارن پالیسی ایشوز جو ہیں ان کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیررزم آپ کے لیے واقعی ایک اتنا بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے کہ اس میں اگر ہم نے میجرز نہ لیے، اب میجرز کیسے لیے جائیں گے؟ اب بھائی پرائم منسٹر صاحب حکم کریں کہ جناب فوج کو اور جو بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے لیجسلیٹ کریں، پروسیکیوٹ کریں لوگوں کو۔ ہاں، یہ مقصد ہے کہ آپ یو ہیو ٹو ناؤ ایز امریکنز ہیو آلسو سیڈ ٹو اس کہ آپ نے ایکشن لینے۔ ایکشن کیا ہے؟ اب تک کوئی ایسی مجھے چیز تو نظر نہیں آئی، اور دیکھیے دن بدن ہمارے حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ ٹائم از رننگ آؤٹ۔ اچھا، تھینک یو سو ویری مچ ریاض کھوکھر صاحب، جاوید حسن صاحب اور عابدہ حسین صاحبہ، ان کو فلائٹ لینی تھی، پروگرام کے درمیان میں ان کو جانا تھا۔ ناظرین، ہم نے خارجہ پالیسی کا جو ہمارے گرد گھیرا ہے، جو ہمارے پالیسی کے اثرات ہیں اور نتائج ہیں، اس کو توڑنے کا ہم نے عزم کیا تھا پروگرام کے شروع میں، اور آخر میں آ کے یہ پتہ چلا کہ تمام چیزوں کی ایک چیز، اگر قیادت میں وزڈم ہے اور قیادت میں کمٹمنٹ ہے اور قیادت کین لیڈ بائی ایگزامپل، تو وہ تمام راہیں کھل جاتی ہیں، یا چند راہیں کھل جاتی ہیں جو اس وقت پاکستان کو بند نظر آ رہی ہیں۔ جو بند گلی میں ہم کھڑے ہیں، اپنے آپ کو بند نہیں ہے، دراصل ہمارے کرتوتوں کے انبار ہیں جس نے اس کو بند کیا ہوا ہے، وہ ہٹا دیں گے تو راستہ کھل جائے گا۔ تینوں مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔